شہزادی کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عظمتوں اور رفعتوں کی مالکہ خاتون جنت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی مواقع پر شان و عظمت بیان فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے مرتبہ پوچھا کہ حضور علیہ السلام اس کائنات میں سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ نبی علیہ السلام اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کا جب نام فاطمہ رکھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے اس کو اور اس کے محبین کو، اس سے محبت کرنے والے عقیدت مند اور ماننے والوں چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے دور فرما دیا ہے۔ یہ شان ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس سے خوش رکھا اس نے مجھے خوش رکھا، جو اس سے راضی ہوا مجھ سے راضی ہوا، اور جس نے اس میرے جگر کے ٹکڑے کو اذیت دی، تکلیف پہنچائی، اس نے گویا کہ مجھے تکلیف پہنچائی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی علیہ السلام نے جو تربیت فرمائی تھی وہ تربیت بڑی مثالی تھی۔ کائنات میں ہمیں کوئی ایسی بیٹی نہیں ملتی جس کی ایسی اعلیٰ تربیت کی گئی ہو، کائنات کی شہزادی ہو، جنتی خواتین کی سردار ہو، جنتی عورتوں کے سردار ہو، اور کائنات کے بادشاہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادی ہو، لیکن گھریلو زندگی اتنی سادی ہے، اتنی فاقوں والی زندگی ہے، اتنی جو ہے وہ سادگی والی زندگی ہے، اس کی مثال ہمیں پوری کائنات میں نہیں ملتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور بیٹی دیکھیں تو کائنات میں ہمیں ایسی عظمت والی، رفعت والی، حیادار اور پاکیزہ کوئی بیٹی نظر نہیں آتی۔ اگر بطور جو ہے وہ بیوی دیکھیں تو اللہ اکبر، ہمیں ایسی تابعدار، فرمانبردار اور گھریلو کام کاج کرنے والی، اور یہاں تک کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھروں کے کام، گھر کے کام خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی، حالانکہ ہزاروں لاکھوں خادمین ہیں اور کائنات کے مالک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، لیکن پھر بھی گھر کا عالم یہ ہے کہ گھر کے کام خود کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا کہ میرے ہاتھوں پر جو ہے وہ کام چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں پر چھالے پڑ چکے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ آپ کی تابعداری تھی کہ اپنے گھر کے کام، اپنے شوہر کی تابعداری، ان کی خدمت کی ہمیں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ آپ نے بطور بیوی جو کردار ادا کیا، ہمیں پوری کائنات میں ایسی نظر نہیں ملتی۔ اور کائنات کی تمام خواتین کے لیے آپ کی زندگی مشعل راہ ہے کہ جس نے خوبصورت انداز سے اور بطور ماں دیکھا جائے تو ایسی کائنات میں ہمیں کوئی ماں نہیں ملتی کہ جس کے بیٹے امام حسن اور امام حسین ہیں، جس کی گود میں، جس کی تربیت میں ایسے شہزادے پیدا ہوئے ہوں کہ جس نے نبی علیہ السلام کے پورے دین کو بچایا ہو اور دین کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہوں، ایسی اعلیٰ اپنی اولاد کی تربیت کی ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالخصوص ہماری خواتین کے لیے زندگی جو ہے وہ مشعل راہ ہے۔ اگر ان کی سیرت کو پڑھا جائے اور ان کی زندگی کے تمام ادوار کو اور تمام جو ہے وہ مواقع کو دیکھا جائے تو ایک اعلیٰ، پاکیزہ اور عظمت والی، رفعت والی، پاکیزہ اور طیب زندگی نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، اور پھر چونکہ نبی علیہ السلام کی سب سے چھوٹی شہزادی تھی اور اس لیے نبی علیہ السلام اس وجہ سے زیادہ محبت بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ
سرگوشی فرما رہے تھے۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ زہرا جو ہے میں نے دیکھا کہ اس بات کو سن کر جو ہے وہ رونے لگی۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے تھوڑی دیر بعد ایک اور بات کی کان میں، تو جس کی وجہ سے وہ مسکرانے لگی۔ نبی علیہ السلام کا وصال ہوا تو اس کے بعد میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے آخری وقت میں آپ کے کان میں سرگوشی کی، آپ کے ہنسنے اور رونے کی وجہ میں نہیں سمجھ پائی، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے جب وصال کا وقت قریب تھا میرے کان میں یہ کہا کہ میں اب مرض کا اتنا غلبہ ہے کہ اب اسی مرض میں جو ہے وہ میرا وصال ہو جائے گا۔ تو جب میں نے یہ خبر سنی تو میں یقیناً اپنے والد کے غم میں جو ہے وہ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو فرمایا کہ تھوڑی دیر بعد آپ مسکرانے لگی۔ اس میں دو روایت ہیں، ایک فرماتی ہے کہ میں اس لیے مسکرائی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، اللہ نے تجھے اور تیری اولاد کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آل اولاد میں سے فاطمہ تو وہ پہلی خاتون ہے یا پہلی وہ جو ہے وہ ہستی ہے کہ جس کو جو ہے وہ میرے بعد اللہ رب العزت جو ہے وہ موت عطا فرمائے گا، یعنی میرے جانے کے بعد سب سے پہلے اگر مجھ سے کسی سے ملاقات ہوگی تو وہ اے فاطمہ تجھ سے میری ملاقات ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اس وجہ سے کہ میں حضور علیہ السلام کا وصال تو ہو رہا ہے اور اب اس کے بعد میری جلد ملاقات اپنے ابا حضور سے ہو جائے گی، تو اس بات پر میں جو ہے وہ مسکرائی، اس بات پر میں خوش ہوئی۔ اور نبی علیہ السلام نے جو تربیت فرمائی، اللہ اکبر، ہمیں بطور والد اگر ہم دیکھیں ہم اپنی اولادوں کی کیسی تربیت کر رہے ہیں، ہم تو مقابلہ کمپٹیشن ایسا بڑھ چکا ہے کہ ہم اپنی اولادوں کو ایسا بنا رہے ہیں کہ وہ گھروں میں اپنے بھائیوں کی بچیاں ہیں، اپنے رشتہ دار بہنوں کی بچیاں ہیں، ان سے بڑا چڑھا کر مقابلے میں اگر ایک چھوٹ لے لیا تو بچوں کو ایسا بتانا کہ اس نے اس سے اچھا لے لینا ہے، اس سے اچھا لے لینا ہے۔ اور پھر ایسے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بھائی ہے کہ بالکل مال دولت اللہ نے نوازا ہے، دوسرے طرح غریب ہے، اب وہ بچوں کا ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی صاحب جو ہے وہ برابری ہونی چاہیے، لیکن آپ کو اس کی غربت کا اور مذاق اڑایا جاتا ہے، اور بچوں کو کمپٹیشن، اور اچھی چیزیں لے کے دینے، اور اچھے کپڑے لے کے دینے، اور اچھا لباس لے کے دینے، تو غریب کا بچہ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ احساس ہے کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ ایک تو ہمیں بطور معاشرہ پورے ہی سوسائٹی کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن یہ کہانیاں جو میں نے بتائی ہیں تو ہماری گھروں کی ہیں، تو ہم اپنے بہن بھائیوں، اپنے بھتیجیوں، اپنے مالیوں کی جو ہے وہ عزت نفس کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھتے۔ ایسا کمپٹیشن ہم اپنی اولادوں کو جو ہے وہ آگے بڑھنا اور اپنی عزت شان و شوکت بلند کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم اولادوں کو تربیت کریں۔ نبی علیہ السلام کائنات کی شہزادی ہے، کائنات کی سردادی ہے، کائنات کے مالک و مختار کی سردادی ہے، لیکن اللہ کو پر تربیت کیسی ہے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جہاد سے واپس آئے اور آپ سب سے پہلے جو ہے وہ جہاد سے واپس آنے کے بعد اپنی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے وہ جو ہے وہ پیسے دیے، تو انہوں نے ان پیسوں سے جو ہے وہ ایک سونے کا ہار یا سونے میں گلے میں پہننے والی کوئی چیز بنائی اور گلے میں پہن لی، اور ایک اچھے اور اعلیٰ قسم کے کپڑے جو ہے وہ دیوار پر لٹکا دیے۔ نبی علیہ السلام جب واپس آئے تشریف نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ زہرا کے گلے میں جو ہے وہ سونے کا جو ہے ہار ہے اور گھر میں جو ہے وہ بڑے اعلیٰ قسم کے جو ہے وہ کپڑے لٹکے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آپ علیہ السلام اپنے گھر کو چلے گئے۔ تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پورا واقعہ سنایا کہ حضور اس طرح مجھ سے ناراض ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے وہ ہار اتارا اور وہ کپڑے اتارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیے کہ جا کر ابو حضور کو پیش فرما دے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیش کیے تو نبی علیہ السلام فرماتے کہ مجھے حیرت ہے کہ میری بیٹی ہو کر سونے کو پسند کرتی ہے، حالانکہ میں تو فکر و فاقہ بھی جو ہے وہ دس دیا ہے، ایسی تربیت فرمائی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایسی تربیت فرما کر قیامت تک آنے والی غریبوں کی بچیوں کی احساس کمتری سے دور فرمایا ہے کہ وہ دیکھو کہ کائنات کی شہزادی ہے، امام الانبیاء کی بیٹی ہے، لیکن فقر و فاقہ والی زندگی بسر کر رہی ہے، انتہائی سادہ زندگی بسر کر رہی ہے، تاکہ وہی قیامت تک آنے والی کسی غریب کی بچی جو ہے وہ احساس سے کمتری کا شکار نہ ہو، اپنی غربت پر جو ہے وہ کہیں ندامت کا اظہار نہ کر دے۔ تو ایسی نبی علیہ السلام نے تربیت فرمائی۔ اور پھر جو ہے وہ آپ کی حیا ایسی ہے، اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جب انتقال ہو جائے
تو جو ہے وہ میرا جنازہ بھی رات کے اندھیروں میں اٹھانا تاکہ کوئی غیر محرم کی نظر مجھ پر نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر، ایسا پڑتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماء بنت عمیس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہے۔ روایت میں یہ تاریخ کی بات ہے کہ حضرت فاطمہ جو ہے وہ حضرت اسماء بنت عمیس حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت تھا تو اس وقت آپ کی خدمت کر رہی تھی، آپ کی خدمت میں تھی۔ تو ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت فاطمہ زہرا جب وصال کا وقت قریب تھا تو آپ رو رہی ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ وجہ کیا رونے کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظاہر سی بات ہے میرا موت کا وقت قریب ہے اور مجھے پتا ہے کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ انسان کو چارپائی پہ لٹانے کے بعد کپڑا ڈالا جاتا ہے، اسے پردہ تو ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے وہ مجھے اس بات پر غم ہے کہ جو ہے وہ کپڑا تو مجھ پر ڈالا جائے گا، پردہ تو ہو جائے گا، لیکن وہ پردہ ڈالنے کے بعد جو ہے انسان کے جسم کی ہڈیاں بھی اوپری ہوتی ہے۔ اگر کسی کا کوئی پیٹ بڑا ہو تو پیٹ سامنے آتا ہے، اگر جسم موٹا ہو تو اس کو نظر آتا ہے کہ جسم موٹا ہے، یہ کمزور ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کپڑا تو ڈالا جائے گا، لیکن میں اس بات پر، اس غم پر رو رہی ہوں کہ مجھے کوئی دیکھ کر میری جسامت کا اندازہ نہ لگائے کہ میری جسامت کیسی ہے۔ اللہ اکبر، ایسی حیا عطا فرمائی ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے ایسی شان، ایسا رتبہ، ایسی عظمت عطا فرمائی ہے، آپ نے، اللہ نے ایسی حیا کا خیال رکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب حضرت فاطمہ زہرا اپنی قبر سے اٹھ کر جنت کی طرف سواری پر بیٹھ کر جائیں گی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن ندا کرنے والے تمام اہل محشر سے بآواز بلند ندا کرے گا کہ اے اہل محشر، تمام کے تمام اپنی گردوں کو جھکا لو، کائنات کی شہزادی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی سواری کا گزر ہونے والا ہے۔ تو تمام اہل معاشر عزت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے اور آپ کی جو ہے وہ عظمت کی وجہ سے جو ہے وہ گردنوں کو جھکا لیں گے اور حضرت فاطمہ زہرا کی سواری گزر کر جنت میں آپ تشریف لے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ایسا مقام عطا فرمائے گا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ پاکیزہ اور عظمت والی ہستیاں ہیں کہ جن کی زندگی سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی قبروں پر اپنی اللہ رب العزت کروڑوں رحمتوں اور عظمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔